بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پلسرات تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ غاشیہ قرآن مجید کی 88 نمبر سورت ہے جو پارہ نمبر 30 میں شامل ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی کل 26 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام پہلی آیت میں آنے والے لفظ الغاشیہ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی یا چھا جانے والی چیز۔ یہاں اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو اپنی ہولناکی اور شدت کے ساتھ سب کو گھیر لے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قیامت، آخرت کے جواب دہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ابتدا میں قیامت کے دن دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو اس دن ذلیل و خوار اور عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور دوسرے وہ خوش نصیب لوگ جو جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، آرام و سکون اور عزت کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، جیسے اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کی مضبوطی اور زمین کی ہمواری۔ ان نشانیوں کے ذریعے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور آخرت کی تیاری کرے۔ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ انکار کریں گے انہیں بالآخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اس کی تفسیر ہے، مراد ہے قیامت، یعنی وہ آفت جو سارے جہاں پر چھا جائے گی۔ اس مقام پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 2، کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے، چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے چونکہ انسان کے جسم کی نمایاں ترین چیز اس کا چہرہ ہے جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، اور انسان پر اچھی یا بری کیفیات بھی گزرتی ہیں، ان کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 3، سخت مشقت کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 4، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 5، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 6، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے غسلین یعنی کہ زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا۔ ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے۔
ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو ملے گا، اس سے بھی بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کے سوا کچھ نہ پائیں گے، غرض کوئی مرغوب غذا بہرحال انہیں نصیب نہ ہوگی۔ آیت نمبر 7، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ آیت نمبر 8، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے۔ آیت نمبر 9، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں جو صحیح عمل کر کے وہ آئے ہوں گے اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح اور تقوی کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کیں، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کی، مصیبتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا۔ آیت نمبر 10، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ آیت نمبر 11، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ تفسیر ہے اس کی، یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو تفہیم القرآن جلد 3 سورہ مریم حاشیہ نمبر 38، جلد 5 سورہ الطور حاشیہ نمبر 18، سورہ واقعہ حاشیہ نمبر 13، جلد 6 سورہ نبا حاشیہ نمبر 21۔ آیت نمبر 12، اس میں چشمے رواں ہوں گے۔ آیت نمبر 13، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی۔ آیت نمبر 14، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے، اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں۔ آیت نمبر 15، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی۔ آیت نمبر 16، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 17، یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آیت نمبر 18، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ آیت نمبر 19، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ آیت نمبر 20، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اس کی تفسیر ہے یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا میں نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے، یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ہے ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا، یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی، یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں،
جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بچھ گئی جس پر انسان رہتا ہے اور بستا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنووں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے ابھر آئے، جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق صانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا۔ اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعید الامکان سمجھا جائے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری ذات کی اصلاح فرما اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما اور ہمیں ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بچا اور ہمارے لیے ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے دلوں اور ہمارے خاندانوں اور ہماری اولادوں میں برکت ڈال اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔